إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا وقل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد كالسداد السهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ معزز موقر محترم محتشم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے انسانی تعلیم، تربیت اور رہنمائی کے وہ اصول انسانوں کو فراہم کیے ہیں جن اصولوں کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی پاور انسان میں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے۔ تو جتنی کسی میں جان ہے، طاقت ہے، جسے ہم حکم تکلیفی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ کی ذات نے انسان کو اگر عذر ہو تو اس عذر کو قبول بھی فرمایا ہے۔ بیماری کا عذر ہے، بھولنے کا، نسیان کا عذر ہے۔ ایک شخص ہے، اسے سلسل بول، بار بار پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے عذر کو قبول فرمایا اور ان کے لیے رعایتیں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں۔ بارش ہے، اللہ نے اس عذر کو بھی قبول فرمایا۔ تو کہیں بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کے ذمے ایسا حکم نہیں ہے کہ جسے انسان اٹھا نہ سکتے ہوں اور قبول نہ کر سکتے ہوں، چونکہ اللہ انسانوں سے مخاطب ہے اور رسول بھی عالمگیر ہے اور ساری کائنات کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تو رسول بھی انسان سے خطاب کرتا ہے۔ میں اس وقت مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں اور مسلمانوں میں سے جو اہل الحدیث ہیں ان سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن اللہ اور اس کا رسول انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، اور تمام تر انسانوں کو وہ انسانی زندگی کو سنوارنے کے اصول بتلاتے ہیں۔ شریعت کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں کہ جس پہلو کی روشنی میں آخرت تو انسان کی سنور جائے اور دنیا خراب ہو جائے۔ کہیں ایسا پہلو نہیں
کہ انسان کی وجہ سے آخرت بناتے بناتے کسی کو تکلیف پہنچے اور یہ سمجھے کہ اس تکلیف جو میں نے کسی دوسرے کو پہنچائی ہے مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کوئی اصول ایسا نہیں جس میں انسان کا ضرر ہو، انسان کا نقصان ہو یا انسان اسے پورا نہ کر سکتا ہو، اس لیے کہ اس اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے اور اسے علم ہے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کے اشارے اور دل کی پوشیدگیوں سے لے کے تمام تر رازوں سے اللہ واقف ہے۔ بچہ ہے 7 سال تک اس کے سر پہ کوئی فرض اور کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، 10 سال تک ٹریننگ ہے، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو شریعت اسے اپنا سبق پڑھاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اکرام دیا ہے، انسانوں کو احترام دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور سب سے بڑا اکرام اور احسان انسانوں پہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اپنا پسندیدہ بنانے کے لیے اپنی ہدایت عطا فرمائی، اور اس ہدایت کا نام اسلام ہے۔ اور جس پرسنالٹی اور شخصیت کی ذریعے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس شخصیت اور پرسنالٹی کو بھی اللہ نے ایمان والوں پہ احسان قرار دیا ہے۔ اب یہ جتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اس احسان سے جان چھڑانے والے کے لیے وبال بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ جو اس سے باہر جھانکے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اپنی زندگی کا معیار کوئی اور بنانا چاہے، اسلام کو صرف ایک عبادت کی رسم سمجھے اور باقی زندگی میں وہ آزادی چاہے، تو اسلام واضح طور پہ کہتا ہے کہ اس شخص کی عبادات بھی اسے فائدہ نہیں دیں گی، چونکہ اس کی عبادات کا رنگ اس پہ غالب نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا رنگ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے، مجاہدہ نفس، کوشش اور خود کو سکھانا اور ٹریننگ دینا۔ جس طرح ایک شخص جسم کی پختگی کے لیے ٹریننگ کرتا ہے، اور پہلوان وہ بہت کچھ جسم کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں مقابلے کے لیے، اور اپنے جسم کو تیار کرتے ہیں، اور ایک مشقت کے بعد وہ اپنے جسم کو اس قابل بنا بھی لیتے ہیں۔ آپ پہلے دن ہی 2 من وزن اٹھانا چاہیں گے تو نہیں اٹھے گا، لیکن ایک ٹریننگ ہے، آہستہ آہستہ آپ اپنے جسم کو اس کا عادی کر لیں گے۔ اسی طرح نفس، اسے بھی ترتیب کے ساتھ چیزوں کا عادی کیا جاتا ہے۔ اگر 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے اور دل کے اندر وہی چوری اور وہی فحاشی کے خیال ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک انسان 40 کلومیٹر چلتا ہے پیدل، پہلے دن اس نے 500 میٹر سے آغاز کیا تھا، 1.5-2 سال کے اندر اس نے جسم کو عادی کر لیا، اپنے جسم کو اس نے سکھا لیا، اب وہ 40 کلومیٹر پیدل چلتا ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس نے چند مہینوں میں اپنے آپ کو 15 کلومیٹر یومیہ چلنے کا عادی بنا لی۔ چند مہینوں میں نہیں بلکہ چند ہفتوں میں۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ آپ اتنی جلدی اس مقدار کو بڑھائیں نا، اس سے جسم کا اعصاب کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ چلتے رہیں لیکن ایک ہدف متعین کریں، اس ہدف پہ پہنچ کے آپ 15 کلومیٹر تک آ جائیں، آپ کے جسم کو اس کی عادت ہو جائے گی، اور جسم کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہماری روحوں کو برائی چھوڑنے کی عادت نہیں ہوئی، جبکہ اللہ 60 سال سے ہمیں نماز پڑھانے کی ٹریننگ کروا رہا ہے۔ جو انسان کے ذمہ بوجھ تھا کہ اپنے نفس کو کنٹرول رکھے، اپنی بری خواہش کو کنٹرول رکھے،
تو اس کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے نماز فرض کر دی تھی، اور اس کے چھوڑنے کو گناہ اس لیے کہا تھا کہ چونکہ اس کے اندر اس کی ٹریننگ ہے، اس کے نفس کا مجاہدہ ہے۔ اس نے جب 5 وقت پابندی کے ساتھ اللہ کے دربار پہ حاضری دینی ہے تو اسے کتنے کام کرنے آ جائیں گے، اس کی کتنی زندگی سنورے گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز پہ عرفان حاصل نہیں ہے۔ ہماری اس ٹریننگ کا اگر ہمیں زندگی میں اپنے جسم پہ اثر نظر نہیں آ رہا تو مت سمجھیے کہ مرنے کے بعد ان نمازوں کا اثر نظر آئے گا۔ قرآن مجید کا یہ ایتھینٹک اصول ہے کہ خیر نظر آتی ہے، خیر جھانکتی ہے، اور خیر اپنے بارے بتلاتی ہے کہ میں خیر ہوں۔ یہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، اس داڑھی کے کچھ روحانی تقاضے بھی ہیں، یہ ممبر ہے، کچھ اس کے ایسے تقاضے بھی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن مجھے معلوم ہے۔ اگر یہ ممبر اور یہ نمازیں انسان کی روح میں یہ پاور ہی نہیں لا سکیں کہ اس کا دنیا سے اعتماد اٹھ کے اللہ کی ذات پہ آ جائے، اس کے نفس نے ابھی تک جہاد نہیں کیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے رستے میں اپنی روح کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان پہ اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ کن پہ اللہ اپنے راستوں کو کھولتا ہے؟ جاہدوا فینا، جو مجاہدہ نفس، اپنے نفس کو سکھاتے ہیں، اپنے نفس کو وہ بھوک ڈالتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں، سدھاتے ہیں۔ جس طرح کسی شکاری جانور کو سدھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ یہ جانور جو تو نے پرندہ شکار کرنا ہے اسے تو نے کھانا نہیں، تیرے لیے یہ جائز نہیں، تیرے لیے یہ حلال نہیں، اور اگر وہ سیکھ لے تو اس کے سیکھنے پہ اگرچہ وہ کتا ہو، اللہ کی ذات اس کے کیے گئے شکار کو آپ کے لیے حلال کر دیتی، کیونکہ آپ اس درندے کو سکھانے میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ اس درندے سے بڑا درندہ انسان کا نفس ہے، جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بیان فرمائی کہ بھوکا بھیڑیا شاید اپنی شدید ترین بھوک میں بکریوں کے ریوڑ کا وہ حال نہیں کرتا جو حریص آدمی کی ہرس اس کے دین اور ایمان کا برا حال کر دیتی۔ اگر نفس اسی درندگی کی طرح ہو اور ٹریننگ پہ ٹریننگ ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان پہ کتنا غصہ آتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا ہے، حاضری بھی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، ایمان اسلام کا نام بھی لیتا ہے، رحمت للعالمین کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے، اللہ کی پاک ذات کو مشکل کشا مانتا ہے، ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ میرے دل کے رازوں سے واقف ہے، میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ کی ذات لکھتی ہے۔ یہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی یہ اپنے نفس کو سکھا نہیں پایا، سمجھا نہیں پایا، اسے ہم کہتے ہیں عملی کوتاہی، عملی کمزوری، جو من حیث القوم اور من حیث الامت ہم میں کثرت سے بھری ہوئی۔ نیکی کرنی بڑی آسان ہے، نیکی کا سنبھاؤ بڑا مشکل ہے، نیکی کی سنبھال بڑی مشکل ہے۔ جس طرح ہم طلبہ کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید حفظ کرنا آسان ہے، اس کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنی آسان ہے، نماز کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان، اللہ نے اسے اپنے نفس پہ نگران بنایا ہے اور انسان کو پاور دی ہے کہ اپنے اس نفس کو کنٹرول میں رکھے، اسے سکھائے۔ ایک حدیث میں اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک انسان کا ہمیشہ یہ جی چاہتا ہے کہ وہ رنگ برنگے کھانے کھائے، صبح ناشتہ ہو اور دوپہر کا دسترخوان بڑا وسیع ہو اور شام کو بھی انواع و اقسام کے مرغن کھانے اس کے دسترخوان پہ سجے ہوئے ہوں۔
اور ہمیشہ اللہ اسے ایسے کھانے نصیب بھی کرتا ہے اور پوری زندگی وہ ایسے ہی کھانے کھاتا ہے، لیکن اس نے اپنے نفس کو یہ کبھی نہیں سکھایا کہ سادگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بھوک بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے اپنے نفس کو سکھایا نہیں، لہٰذا کل قیامت کے دن اس نفس کی مشکلات عام نفسوں کی مشکلات سے زیادہ ہوں گی۔ اطولہم جوعاً اکثرہم شبعا، جو روزانہ کھانا پیٹ بھر کے کھاتا تھا، قیامت کے دن کی بھوک کا دورانیہ اس کے لیے لمبا کر دیا جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا، اگر یہ ٹریننگ کرتا، ڈائٹنگ کرتے ہیں کہ جسم بدنما نہ لگے، روح کی ڈائٹنگ کرواتا، جسم کو مضبوط کرنے کے لیے صبح اٹھا، ایکسرسائز کی، مجاہدہ کیا، قوت اور طاقت حاصل کی، اور روح، امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ ترس اس انسان پہ آتا ہے جو جسم پروری، جسم کی پوجا پاٹ، جسم کا خیال اسے ستاتا ہے لیکن روح کے خیال کی اسے کوئی پریشانی نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ میٹیریلزم، مادہ پرستی، یعنی ہمیں دکان کی فکر ہے، جسم ہے، لباس کی فکر ہے، اس میں جسم ہے، مکان کی فکر ہے، اس میں جسم ہے، معیشت کی فکر ہے، اس میں جسم ہے۔ اور یہ اس صدی کا، 20ویں صدی کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر شخص کو جسمانی سہولیات کی ٹینشن ہے اور روحیں بے چین ہیں، مضطرب ہیں اور پریشان ہیں، اور روح جو جسے ہم مجاہدہ نفس کہتے ہیں، اس کی ٹریننگ کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ فرمایا کہ اکثرہم شبعاً اطولہم جوعا، ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانے والے، لمبے کھانے کھانے والے، ہمیشہ دسترخوان اور لذات کی تلاش میں رہنے والے، قیامت کے دن بڑی شدت کی بھوک کاٹیں گے۔ صحیح حدیث ہے، اثر ہے لیکن صحیح ہے۔ میں نے جب اس حدیث کا مطالعہ کیا تو میرے ادارے کے ایک استاد میرے پاس بیٹھے، کہنے لگے قاری صاحب کوئی حدیث ہی سناؤ۔ میں نے کہا میں نے آج ایک حدیث کا مطالعہ کیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور سنانے کے بعد میں نے انہیں 2 باتیں کی۔ میں نے کہا اگر اللہ نے کھانے کے بارے پوچھا تو ہم مولوی پھنسیں گے، اللہ نے کھانے کے بارے پوچھا تو ہم مولوی پھنس جائیں گے۔ جس طرح کے کھانے اللہ ہمیں کھلاتا ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی عموماً جمعوں میں آپ کو ایک جمعے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں لے آتا ہے، آنا اللہ قبول فرمائے، تو 2 سے 3 جگہ میرا ناشتہ بن جاتا ہے عموماً جمعوں میں، اور مجھے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ناشتہ ہمارے ہاں کرنا ہے، اور بن جاتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ شاید آ جائیں۔ جمعے کے بعد کھانا یہاں بن جاتا ہے۔ یہاں سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عاصم وقار چیچا وطنی، ہم نے ان سے چائے پینی ہوتی، نہ پئیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو چائے کے نام پہ وہ پورا دسترخوان سجا لیتے ہیں۔ وہاں سے ہم نکلتے ہیں کمالیہ، ہمارا شعبہ حفظ کا ادارہ ہے، وہاں بے شمار اللہ نے ہمیں دوست عطا کر رکھے ہیں، تو وہ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں۔ مین پہ ان کی بیکریاں بڑی کہ یہاں آپ چائے پی کے جائیں۔ وہاں سے ہم نکلتے ہیں تو آگے سمندری میں میرے سسرال ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر خالد ظفر اللہ جو میرے سسر ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، کہ صحت آج کل کچھ متاثر ہے، اللہ صحت دے، ان کا دسترخوان پاکستان بھر میں معروف ہے، بین الاقوامی شخصیت ہے، ان کا دسترخوان ہمارے انتظار میں ہوتا ہے، اور میری اہلیہ کے مجھے میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ گھر پہنچنے پہ آپ کیا کھائیں گے۔ تو اللہ نے اگر کھانوں سے پوچھا تو کون پھنسیں گے؟ مولوی، اور اگر تنخواہوں کے بارے پوچھ لیا تو پھر مسجدوں کی انتظامیہ پھنس جائے گی۔ 2 باتیں میں نے ان سے کی۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ بھی تنخواہ تو ہمیں اتنی ملتی نہیں، پھر ہم کھانوں کے بارے پھنس جائیں گے۔ تو مولویوں کی تنخواہوں کے بارے پوچھ لیا تو انتظامیہ پھنس جائے گی، روٹی کے بارے پوچھ لیا تو مولوی پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہ پوچھے، جس طرح دعا کی گئی ہے کہ اللہ بغیر حساب کے مجھے جنت کا داخلہ عطا کر۔ اچھا یہ انتظامیہ کو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ تنخواہ اگر یہ زیادہ کر دیں، انہوں نے جیبی سے نہیں دینی ہوتی، انہیں اللہ دے دیتا ہے، لیکن ان کا نفسیاتی پرابلم ہے، یہ دینا نہیں چاہتے، اس لیے شاید اللہ پوچھے تو یہ پھنس جائیں۔
لیکن میں دعا یہ دیتا ہوں کہ اللہ نہ ہی پوچھے. اللہ تعالیٰ نہ ہم سے، ہم تو ایک لقمے کا حساب نہیں دے سکتے، ایک لقمے کا حساب نہیں دے سکتے. شعبہ حفظ کے لیے جب یا کسی ادارے کی تعیناتی کے لیے ہم استاد رکھتے ہیں تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ہم آپ کے ایک دن کی پڑھائی کا معاوضہ نہیں دے سکتے، اس لیے آپ نے یہ تعلیم دینی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم سے جو ہو پایا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی خدمت کریں گے، معاوضہ نہیں. جتنا ہو سکا ہم آپ کی خدمت کریں گے. اور آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ جس انسان نے خود کو سکھایا نہیں، اپنے نفس کو سکھایا سمجھایا نہیں، بھوک کا عادی نہیں بنایا، قیامت کے دن اس کی زبان پھر لذت برے کھانے مانگے گی. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، ہم اسے ایسا زہریلا کھانا دیں گے یشفی الوجوہ، جو اس کے چہرے کو یوں بھون دے گا جس طرح چھلی کو کوئلوں پہ بھونا جاتا ہے. بئس الشراب وساءت مرتفقا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. لہٰذا اپنے نفس کو عادی بناؤ کہ اگر کسی کو کھانا کھلاؤ تو کھانا کھانے کے لیے نہیں، احسان جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ نفس کو سکھاؤ کہ اس کا رسپانس تو نے صرف اللہ سے لینا ہے. نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمارے دل میں اس دن کا خوف ہے جو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا اور انسان کو ایک آہٹ اور ایک آن میں بوسیدہ کر دے گا، بوس ترک جائے گا انسان. تو اپنے نفس کو سکھانا. روزہ اس لیے تھا کہ اسے بھوکا رہنے کی عادت پڑے، لیکن ہم افطاری پہ بھی کمال ہی کر دیتے ہیں. حج کے سفر کو لوگوں نے ٹورزم بنا لیا، عمرے جیسی مقدس عبادت کو سیاحت اور سیر بنا لیا. یعنی آپ عمرے سے واپس آتے ہیں، آپ مجھے اس بات کی گواہی دیں گے تو آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ کون سا ہوٹل لیا تھا؟ یعنی ہم جسم کو پوجنے والے لوگ ہیں، ہم صرف جسم کی بات کرتے ہیں. انسان جسم سے نہیں ہوتا، انسان روح سے ہوتا ہے. اور میں گاڑی میں اور سفر میں عموماً شیخ شہاد گزرے مصر کے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، بہت بڑی شخصیت تھی، انٹرنیشنل شخصیت تھی، اور ان سے حکمران ہی مل سکتے تھے، اتنا بڑا وہ قاری تھا. جس بندے کو اس کے قرآن سننے کی جو اور لے پڑ جائے اس کو ناشتہ اچھا نہیں لگتا. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب تک میں شیخ کی تلاوت نہ سن لوں میرے جسم میں خارش شروع ہو جاتی. مجھے چین اور سکون تبھی آتا ہے کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز حضرت کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں تو میری روح بڑی نشاط ہو جاتی. میں نے اپنے آپ کو یہ عادت ڈالی ہوئی ہے، اپنی روح کو یہ بھوک ڈالی ہوئی ہے کہ جب تک شیخ کی چند آیات میرے کان میں پڑھ نہیں جاتی میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی. اور مجھے اتنی کلفت اور آوازاری ہوتی ہے کہ مجھے یقین مانیے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں جب تک شیخ کی تلاوت نہ سن لوں ان کی آواز میں، میرا اپنی والدہ سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا. اس طرح کا میرا ایک کیفیت بنی ہوئی. اور جو لوگ انہیں سنتے ہیں ان سبھی کی کیفیت ہے عشق اور جنون سے آگے بڑھ کے وہ شیخ کو سنتے ہیں. اتنا سٹیٹس والا وہ آدمی تھا کہ خام نئی جیسے لوگ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں، جہاں وہ پاؤں لگاتے ہیں وہاں بھی پہرا ہوتا ہے، مخصوص لوگوں کو اس نشان قدم کو چھونے کی اجازت دی جاتی. ایسے بڑے بڑے لوگ بھی حضرت سے مصافحہ کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے تھے. مہنگا ترین لباس استعمال کیا، لاکھوں روپے سے زیادہ قیمت کی اینکیں لگائیں، اللہ نے دیا، استعمال کیا. میں جب انہیں سنتا ہوں تو میری عموماً بعض دفعہ آنکھیں اس تصور سے بھی بھر آتی ہیں کہ شیخ تو کتنے سٹیٹس والا آدمی تھا، لیکن ہم خدا کے فیصلوں پہ راضی ہیں. جب روح تیرے جسم سے نکلی ہے ہم تجھے بھی مٹی میں ہی ڈال کے آئے، تجھے بھی ہم نے قبر میں ہی دفنایا. تو انسان روح سے ہے،
انسان جسم سے نہیں. آپ اپنی روح کو سکھائیں، اپنی روح کو ٹریننگ دیں اور اپنی روح کو قائل کریں، آپ کو اللہ کی ذات کا عرفان حاصل ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو جائے، ہم سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے. سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف ادلج، جس بندے کو کسی چیز کی ٹینشن پڑ جاتی ہے، کسی منزلت تک پہنچنے کی فکر پڑ جاتی ہے، تو وہ راتوں رات اپنا سامان سفر سمیٹتا ہے اور سفر کے لیے نکل پڑتا ہے. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو بر وقت گھر سے نکل پڑے وہ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے. لوگوں، تم اپنے جسم کو یہ سکھاتے ہو کہ اگر لیٹ ہو گئے تو گاڑی نکل جائے گی. الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، دنیا کے سستے سودے ان کے لیے تم جسم کو تیار کر لیتے ہو کہ بر وقت وہاں پہنچیں. آج پارٹی نے تمہیں پیسے دینے، آج ڈیل ہونی، آج سودا ہونا ہے. خدا کا جو مہنگا ترین سودا، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، جو جنت کی شکل میں ہے، اس کے لیے تم نے اپنے نفس کو کتنا تیار کر رکھا ہے. فَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، چاہیے کہ ہر نفس غور کرے کہ آج جو کر رہا ہے اس کیے پہ اسے عرفان حاصل ہو جائے کہ وہ کر کیا رہا ہے، تو اسے یقیناً اپنے کیے پہ شرمندگی ہوگی جو کیا آنکھیں بند کرنے کے بعد اسے فائدہ نہیں دے سکتا. چونکہ ہم جسم پرستوں کا معاشرہ ہیں، لہٰذا ہم صرف فائدہ اسے سمجھتے ہیں جو فائدہ جسم کے لیے سود مند ہوتا ہے. ہمارے نزدیک سہولت وہ ہوتی ہے جو جسم کو سہولت دے. ہمارے نزدیک وقار اور سٹیٹس والا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو، جبکہ خدا سے جو روح کا تعلق ہے اس کو دیکھنے کی کائنات میں ابھی تک کوئی دوربین ایجاد نہیں ہوئی. اور اس روحانی تعلق کو اللہ کے ساتھ نبھانے اور مضبوط کرنے کے لیے ایک قیمتی دولت ہے میرے آپ کے پاس، جس پہ میں نے پچھلا جمعہ پڑھایا تھا، وہ ہے وقت. اور وقت کے پیمانے کو پرکھنے کا کوئی آلہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا. یوں سمجھیے پانی کی دو ٹینکیاں ہیں، ایک ٹینکی کو ٹوٹی لگی ہے اور ایک ٹینکی کو ٹوٹی نہیں لگی، اور صرف آپ کے پاس وہی دو ٹینکیاں ہیں. جسے ٹوٹی نہیں لگی وہ لیکیج ہے اور اس سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، اور آپ کے پاس طاقت نہیں کہ آپ اس قطرے کو روک سکیں. تو یقیناً جو ٹوٹی آپ بند کر سکتے اور کھول سکتے ہیں، آپ اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے. آپ پہلے اس پانی کو استعمال کریں گے جو قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے. آپ کی دولت وہ ٹوٹی والی ٹینکی ہے، جب چاہیں کھولیں جب چاہیں بند کریں. لیکن وقت وہ ٹینکی ہے جس کو بند کرنا آپ کے بس پہ نہیں. میرے بات کرتے کرتے جو دورانیہ گزر گیا ہے، کائنات کی ساری طاقتیں مل کے وہ سیکنڈ آپ کو واپس نہیں لوٹا سکتی. اور پھر جس کی ٹینکی آپ کھول اور بند کر سکتے ہیں، آپ جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پانی. لیکن یہ جو دوسری وقت کی ٹینکی ہے، آپ کو معلوم نہیں اس میں پانی کتنا رہ گیا ہے. اور اس نامعلوم اور مبہم زندگی میں تم نے اس پاک ذات سے تعلق بنانا ہے جو ساری کائنات کی خالق مالک اور زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں ہے. اور ہم نے اس قیمتی ترین وقت کو لوگوں کو خوش کرنے پہ ضائع کرنے کا وتیرہ بنا رکھا. اسی لیے کہا گیا، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تائید حاصل ہے کہ جس انسان کے سامنے آخرت کی پریشانیاں ہوں وہ دنیا کے کسی غم کو غم نہیں سمجھتا. دنیا کی کوئی پریشانی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا کا کوئی بزنس ان کی روح کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اکیلا سن کے سبحان اللہ نہیں کہہ کے آتے، انہیں پورا عرفان حاصل ہے اس دن پر جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کے رکھ دیے جائیں گے.
وہ اندر سے مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کی عدالت میں کھڑا دیکھتے ہیں، تو خدا کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے سے پہلے ایک دن آپ خود کو اپنے سامنے کھڑا کریں، خود جج بنے، خود مجرم بنے، خود مدعی بنے، خود وکیل بنے، وکیل مجادلت بھی خود بنے اور وکیل مخاصمت بھی خود بنے، اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے خود جج ہو کے خود کو مجرم کی حیثیت سے دیکھے، چونکہ کوئی اور مجھے میری کمی دکھائے گا تو شاید میں غصہ کر جاؤں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تو آپ اپنے آپ کو مجرم بنا کے اپنے سامنے پیش کریں، اور اگر تو آپ خود کو معافی دے دیں تو سمجھیں کہ اللہ سے آپ کو معافی مل جائے گی۔ اگر آپ جھوٹ اور دھوکے کا دامن چھوڑ کے فیصلہ کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں کئی ایسے جرم نظر آئیں گے کہ شرم اس کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکے گی اور آپ خود کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ عدالت احساس کی عدالت ہوتی ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، دل مر جاتا ہے ضمیر کی قید سے، اور احساس بھی مر جاتا ہے نفس کی قید سے۔ یہ وہ موت ہے جس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ نفس مرے ہوئے کئی سال بیتے تو نمازوں کا رنگ چڑھے کس پہ؟ نفس قید ہے، خواہش کی قید میں سانس لیتے ہیں تو تمناؤں کی آواز آتی ہے، یعنی ہر سانس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تمنا ہے، کوئی نہ کوئی امید ہے، اور کوئی نہ کوئی ہمیں آرزو ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے، اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ آپ اور میں احساس کی عدالت لگا کے خود جج بن کے خود سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے 2021 میں کیا کیا ہے، اس دی گئی زندگی کا ہمارے پاس خدا کو دینے کے لیے جواب کیا ہے۔ اور غور فرمائیے، اس حدیث کو سنیے اور دل میں جگہ دیجئے۔ لا يدخل احد النار حتى يعلم ان النفس اولى به۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کی جو مختلف عدالتیں ہیں، ان عدالتوں میں ایک عدالت کا جج انسان کو خود بنایا جائے گا۔ حدیث ہے۔ ایک عدالت ایسی بھی لگے گی کہ اس عدالت میں انسان بذات خود مجرم اور بذات خود جسٹس پیش کیا جائے گا، اور اس پہ پہرا بٹھایا جائے گا۔ دھوکہ نہیں کرنا، سیڑ نہیں مارنی، صحیح فیصلہ کرنا ہے، خود کو خود کی عدالت میں پیش کر کے فیصلہ کر۔ امام الہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ خود جج بن کے اپنے بارے فیصلہ یہ کرے گا، لا يدخل احد النار حتى يعلم ان النفس اولى به، اور اپنے آپ کو یہ فیصلہ سنائے گا، خود جج بن کے اپنے نفس کو یہ فیصلہ سنائے گا کہ اس بھری محشر کے میدان میں اگر جہنم میں جانے کا سب سے بڑا کوئی حقدار ہے تو وہ تو ہے۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا یہ فیصلہ؟ بولے نا، حدیث سنا رہا ہوں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ انسان اپنے بارے خود کرے گا۔ خدا کی قسم ہے، ہماری زندگی میں بعض سستیاں اور غفلتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم جسٹس بن کے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کریں تو ہم اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ بےہودگیاں اتنی ہیں ہماری زندگی میں،
فضولیات اتنی، اور جتنا زیادہ راہ ہم لے کے آئے ہیں، اس زیادہ راہ کی بدولت تو 2 ٹکے کا آدمی ہم سے راضی نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ایسے ہی راضی ہو جائے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے نفس کی ٹریننگ اس حد تک کی کہ ساری کائنات کی لذتیں مل کے اسے حرام کے قریب نہ لا سکیں، برائی سے بچا، اتنا اس کا نفس پختہ ہوا، اتنی ٹریننگ پختہ ہوئی، اس کی روح کے اندر وہ پختگی آ گئی کہ کوئی بڑے سے بڑا حادثہ، سانحہ، لذت اسے خدا سے غافل نہ کر سکی۔ یہ پاور والی روح فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی جنت کے اندر قرار پکڑ سکتی ہے۔ چھوٹے موٹے جسم کے اندر رہنے والی نکمی روح کے اندر یہ پاور نہیں کہ وہ جنت کی دولت سے مالا مال ہو سکے، وہ بوجھ جو روحانیت کا ہے وہ اٹھا نہیں سکتی۔ اسے ایک اور انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی لوگوں کو اللہ عذاب دینے کے لیے جسم ان کا بڑا کر دیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے، چونکہ یہ جسم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، اور 40 میل تک زبان، اور ایک صحیح حدیث ہے جس میں امام الکونین نے فرمایا کہ بعض بندے مجھے دکھائے گئے کہ ان کے جسم کی موٹائی مکہ سے مدینہ کے درمیان تک پھیلی ہوئی۔ کیا جنت میں جانے والوں کے جسم بھی اتنے بڑے بڑے کیے جائیں گے؟ نہیں، چونکہ جنت میں جانے والے روح والے لوگ ہیں، اور جہنم میں جسم پروری والے گئے، لہٰذا ان کے جسم کو بڑا کر دیا گیا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے روح پاور والی چاہیے تھی۔ یہاں داخل ہی وہ ہوا ہے کہ سید الکونین نے فرمایا تھا، جب ایک صحابی کو کچھ لوگوں نے دیکھا اور وہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے ہوئے، اور ان کی پتلی سی پنڈلیاں تھیں، کچھ دیکھ کے مسکرائے، تو سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اتعجبون من دقت ساقیہ، اس کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے مسکرائے ہو، اگر قیامت کے دن خدا نے تول دی تو احد پہاڑ بھی ان کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور احد پہاڑ وہی نہیں ہے جو میں آپ سامنے سے دیکھ کے آتے ہیں، حقیقتاً دیکھے تو یہ بہت لمبا ہے، اور مدینہ طیبہ کے بڑے پہاڑوں میں سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کو شرف، احترام اور مقام حاصل ہے کہ سید الکونین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، اور میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں۔ یحبونا، صحیح حدیث کے جملے، یحبونا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اکیلا جسمانی بوجھ نہیں، اس کا روحانی وزن بھی ہے، اس کا روحانی وزن بھی، اور اس کا تمام تر وزن 2 پنڈلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہاں روح کو تولا جائے گا۔ آپ کا نفس مت سمجھیے کہ ٹریننگ کے بغیر میں آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پائیں گے۔ ہم نے 50,000 سال کا لمبا دن مرنے کے بعد عالم حشر میں کاٹنا ہے، یہاں ہم 60-70 سال کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ اقل من یتجاوز، تھوڑے ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے، عموماً 60 اور 70 کے درمیان وفیات ہو جائیں گی۔ فوتیدگی ہم لیتے ہیں، اعلان فوتگی، یہ لفظ غلط ہے، فوتیدگی، اعلان فوتیدگی۔ وفات 70 سے 60 کے درمیان، 60 سے 70 سے درمیان، تھوڑے ہوں گے جو اس سے آگے تجاوز کریں گے، اور جو 60 سے آگے بڑھ جائے گا اللہ اس کا عذر کا جو کارڈ ہے اس سے اسے محروم کر دیں گے، کہ جو 60 سال عمر پائے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح معنوں میں 60 سال عمر استعمال کی جائے تو بڑی ہے۔ یہ اللہ کی پاک ذات نے ایسے ہی آپ کے تجارت کے ٹھیے کو عبادت نہیں بنایا، اسے پتا عمر تو تھوڑی ہے، مرادیں بڑی ہیں، سفر بڑا ہے، طلب اور رصد میں کافی فرق تھا، لہذا تم نے خدا کا نام لے کے نیند لی، اس نے آپ کی نیند کو بھی عبادت بنایا، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
کمی صرف ہماری طرف سے ہے، سستی صرف ہماری طرف سے ہے، غفلت کے پردے ہیں کہ انتہا کو بڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو جھاڑیں تو ان سے خواہشات نیچے آتی ہیں، مٹی کی دھول سے زیادہ خواہشات ہیں ہماری لذات کے پردے میں۔ اور امام حسن شیبانی فرمایا کرتے تھے، کوئی ہم سے پوچھے کہ فکر کی لذت کیا ہوتی ہے، قلب و نظر کی لذت کیا ہوتی ہے، دو شیزاؤں کی لذت فکر و نظر کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جسے دل بینا ملے اور اسے اپنا اندر کا انسان دیکھنا آ جائے، اسے ظاہر کی اتنی ٹینشن نہیں رہتی۔ انسان کے بعض اعمال اور افعال ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کائنات کی مہنگی خوشبو لگا کے آئے اور اللہ اس کے کردار کو اوپن کر دے تو اس کی بدبو سے جہاں مر جائے، لیکن اس پاک ذات نے مہلت دے رکھی ہے، ان تمام تر عیوب کو اس نے چھپا رکھا ہے۔ اگر وہ صفت ستاریت سے ہمیں محروم کر کے چادر اٹھا لے تو ہم ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھ سکیں۔ میری سیاہیاں اور میری کالکیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ نے مجھے ہی دکھائیں اور مجھے یہ کہا ہے کہ تو اپنے نفس پہ خود نگران ہے، لہذا چل زیادہ نہیں تو پورا دن تو نے جو گناہ کیے ہیں، کمیاں کی ہیں، تو ان اللہ یبسط یدہ باللیل مسیء النہار، سارا دن جو تو نے کالکیں کی ہیں تو آ رات کی تنہائی میں مجھے کہہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اپنے نفس کو بھوک ڈال، تجھے میری طلب ہو جس طرح تیرے جسم کو ٹھٹھرتی رات میں ہیٹر کی طلب ہوتی ہے، جس طرح دنیا میں تیرا دل اندھیرے سے گھبراتا ہے، تو قبر کو اگر سامنے رکھے تو اپنی روح کی روشنی کا انتظام ضرور کرے۔ تو غور کر کہ تو خود سے کتنے جھوٹ بولتا ہے، تو نے خود کو کتنے دھوکے میں رکھا ہے، تو اپنے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، اور خود کو دیکھ کیا تیرے اندر یہ پاور ہے، تو دوزخ کا عذاب جھیل سکتا ہے؟ میں نے تو تجھے جہنم کے لیے نہیں بنایا، لیکن تو یہ غور تو کر کے جو جرم تو کر رہا ہے، یہ جرائم، ان کی جو سزا اور ان کی جو سنگینی ہے، ان کی سزا اور سنگینی کو تو جھیل سکتا ہے؟ کس بحاف پہ اور کس اعتماد پہ اور کس نظریے اور کس فکر اور کس مضبوطی پہ تو یہ جرم پہ جرم کرتا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا کما رکھا ہے۔ تم اللہ کے دربار میں پرچی نکلنے کے منتظر ہوگے کہ پرچی پہ جنت لکھا ہے یا جہنم، تو خود کو تم آج دیکھو کہ کون سی پرچیاں ڈال رہے ہو۔ تم جو دن پہ دن گزار رہے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ اور طوفان پہ طوفان لا رہے ہو، اتنے بڑے بڑے بوجھ تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر شخص کو اپنے گناہوں کی پنڈلی خود اٹھانا پڑے گی۔ وہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جو دوسرے کی پنڈ اٹھا سکے۔ اتنا کرو جتنا بھگت سکو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اپنے نفس کا جائزہ لو کہ کتنا بوجھ ہے جو تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، یہ اٹھانا کس نے؟ سستیوں کا، کمیوں کا، کوتاہیوں کا، خواہشات کا، لذتوں کا، یہ جو بوجھ تم نے اکٹھا کر رکھا ہے، تم اتنا اٹھا بھی سکتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی پرواہ نہیں تو پھر ولا یخاف عقباہا، مجھ خدا کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا تھوڑی ہے کہ تم پاپ کر کے مجھے کہو کہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں، لیکن تم خود کو دھوکے پہ دھوکہ دو، اپنے آپ کو مغالطہ دو۔ تم دوسروں کو چلاک بن کے دکھا سکتے ہو، خود کو چلاک بن کے نہیں دکھا سکتے۔ میں نے تمہارے اوپر وہ سسٹم لگا رکھا ہے جو تمہیں بتاتا ہے تم کیا ہو۔
تم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، تم خود کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لہذا کل قیامت کے دن ڈنڈے کے ڈر سے خدا کی عدالت میں جو اپنے بارے فیصلہ کرو گے تو سمجھایا گیا ہے کہ انسان جیتے جی احساس کی عدالت میں خود کو کھڑا کر اور وہ تمام تر زیادتیاں اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آ کہ ان گناہوں کو اگر اللہ جسم دے دے اور اس جسم اور جسامت اور ثقل اور اس وزن کو اللہ میرے سر پہ رکھ دے تو کیا میں وہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ اور 50,000 سال کا لمبا دن ہے میرے سامنے. اور اگر ہم اس خوش فہمی میں رہیں تو یہ صرف خیال باطل ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ نے معاف کر دینا ہے، یعنی تم کرو مکر پہ مکر اور خدا کی رحمت کے سہارے گناہ پہ گناہ کرو. خدا کے نزدیک اس بندے سے بڑا مجرم کوئی نہیں جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے. توبہ تو تھی کیے گئے گناہ کی معافی کے لیے، نہ اس لیے تھی کہ اس کی امید پہ مزید گناہ کیا جائے. یا ایھا الانسان ما غرک، انسان تو دھوکے میں ہے، انسان تو دھوکے میں. اللہ نے انسان کو یہ پاور عطا کر رکھی ہے کہ یہ خود کو سکھا سکتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات جب چھا جائے اور اس چھائی ہوئی گہری رات کے اندھیرے میں اور اس اندھیر گھپ گھیر میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ٹھٹھرتی رات ہو ناشئۃ اللیل، اس ٹھٹھرتی اندھیری رات میں نگے بستر سے نکلنا ہی اشد مشکل ہے، ہی اشد مشکل ہے وطئن. لیکن اگر کوئی کوشش کرے تو وہ نفس کو کچل سکتا ہے، وہ نفس کو کچل سکتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس رات کی نیند کو، اس وقت پھاڑنے والا نیند کی چادر کو بلاخر کامیاب ہو جائے گا کہ اس وقت جاگنا مشکل تھا، اللہ اس کی اس مشکل کو لذت میں تبدیل کر دیں گے، لیکن ایک ٹریننگ کے بعد. نماز پڑھی، ابھی تک نماز کی مٹھاس آئی نہیں. نماز پہ جسم غالب ہے، ملکوتیت پہ شہوت غالب ہے. انسان میں دو صفات ہیں، ملکوتیت جو فرشتوں کی صفات ہیں، ملائکہ کی صفات ہیں وہ بھی ہیں، بہمیت جانوروں چوپایوں کی صفات بھی ہیں. اور اسے اختیار دیا ہے کہ صفت ملکوتیت کو اپنی صفت بہمیت پہ غالب کرے. اور ملکہ تامہ ٹریننگ کے بعد حاصل ہوتا ہے. آپ پہلے دن ہی ڈرائیور نہیں بن جاتے، سائنسدان پہلے دن ہی سائنسدان نہیں بن جاتا. ہمارے دو عزیز ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں اور سینئر ڈاکٹر ہیں، MBBS ہیں، FCPS ہیں. بڑے بھائی سینئر ڈاکٹر ہیں اور چھوٹے بھائی ظاہر ہے بعد میں اس فیلڈ میں آئے. تو ایک دن دونوں سے میری ملاقات ہو گئی اکٹھے، ڈاکٹر طاہر رندھاوا اور ڈاکٹر راشد رندھاوا. تو میں نے کہا کہ بڑے جو بھائی تھے، میں نے ان سے ہاتھ کے بارے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے. تو وہ مجھے بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ طاہر کو اس بارے زیادہ معلومات ہے، جو چھوٹا ہے اس کو اس بارے زیادہ معلوم. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پریکٹس نہیں کی. میں نے پریکٹس نہیں کی. کورس میں نے کیا، پڑھا میں نے ہے، لیکن میں نے پریکٹس نہیں کی. وہ پریکٹس میں ہے، یعنی فیلڈ میں ہے، میدان عمل میں ہے. تو چونکہ وہ میدان عمل میں ہے لہٰذا بڑا میں ہوں، لیکن بڑا ڈاکٹر وہ ہے. تو آپ جتنے مرضی بڑے ہیں، اگر آپ فیلڈ اور پریکٹس میں نہیں ہیں تو چھوٹے آپ سے کتنے آگے بڑھ جائیں گے قیامت کے دن. جو فیلڈ میں آپ سے آگے ہیں، جو پریکٹس میں آپ سے آگے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پریکٹس نہیں کرتے کہ اس نماز کا رنگ کیا ہونا چاہیے تھا. اب نماز اس چیز سے روکتی ہے، میں رک کے دیکھوں مجھ سے روکا جاتا ہے کہ نہیں، نہ کوئی ٹینشن نہیں. یعنی نماز کا مقصد یہ ہے، آئے تکبیر اللہ سے نماز پڑھی اور سلام پھیرا، باہر گئے، باہر کی زندگی باہر کے ساتھ ہے.
میں من حیث القوم، پوری امت کا ایک میں رونا آپ کے سامنے رو رہا ہوں. آپ کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا شہر ہے، لیکن بڑے شہروں میں بھی انسان ہی بستے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو وہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا، اللہ نے بعد میں بڑا بنایا. انسان ہی ہے، وزیر اعظم بھی انسان ہی ہوتا ہے. تو ہم سارے انسان ہیں، اور یہ جو میری گفتگو ہے یہ انسانوں کی ضرورت ہے. یہ کس کی ضرورت ہے؟ قصہ مختصر بات کو مکمل کروں میں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو روز مرہ کے معمولات ہیں، غور کرے آجے ایک جملہ دسن لگا تھا. روزانہ دے جڑے کام کار نے وہ زیادہ جسم دی خاطر آ ٹینشناں پھٹیکاں بھجنا سی یا کچھ رول ہی بھی ہے. یہ جائزہ لے آجے. بس سال دا آغاز ہے، 7 جنوری 2022 دا پہلا جمعہ. بعض لوگوں نے وقت دیاں پابندیاں تے بڑا درس دے رہے ہو. ساڈا سال تا محرم تو شروع ہوندا ہے، ایک کہن دی حد تک شروع ہوندا ہے، تے شادیاں تے پروگرام تے منڈیاں دے عقیقے تے جلسے جلوس وہ سارے کیڑے مہینے دے مطابق رکھے نے؟ انگریزی مہینے دے مطابق. تو جس شیڈیول کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں اسی شیڈول کے مطابق میں نے آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھی ہیں. کاش ہمیں اپنا آپ نظر آ جائے. تھی نہ جب تک اپنے گناہوں کی خبر تو دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی ہے جب سے اپنے گناہوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. یہی باتیں اگلے جمعے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اسی محبت سے میں آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھنا چاہتا ہوں کہ کاش ہمیں اپنا آپ نظر آ جائے. عظیم اختر عظیم کو دیکھے، اور اقبال کی شاعری ہے. اگلے جمعوں میں چند اقتباسات آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ کاش اقبال کو دیکھے. اور جس دن اقبال سے ملاقات ہوئی سمجھو اللہ سے ملاقات ہو گئی. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو یہ جو خودی کا سر نہاں ہے کہ میں خود میں جھانکوں اور خود کو دیکھوں اور خود کو پرکھوں. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کہ میں تو اپنے آپ سے آگاہ نہیں، اپنی ذات سے آگاہ نہیں. لیکن ہم پاکستانی قوم وہ قوم ہیں جسے دنیا کی پوری خبر ہے، جنہوں گوانڈیاں دے کر یہ بھی پتہ لگ جاندہ پکیا کی ہے، انہیں گڈی کنے دی لئی ہے تے ادھار کنے پھڑے نے تے کدے کو پھڑے نے. اے سانو الحمدللہ اسی ایڈے تیز طرح. اچھا سانو آپ دے بارے نہیں پتا، سانو بالکل آپ دے بارے نہیں پتا. باقی سانو تسی کسے منگن والے دے بارے پوچھ لیا جے، ہاں کسے دکاندار دے سامنے کو منگن والا کھڑا ہویا نا او دے بارے پوچھ لیا جے، تانوں پورا نسب نامہ تے پوری تاریخ تاڈے سامنے رکھے گا. اے فضول قوماں دیاں مشکاں نے. تمام جہاں کی معلومات ہیں، ہمیں اپنے بارے عرفان حاصل نہیں. خدا کی قسم ہے جسے اپنی ذات کے بارے عرفان حاصل ہو جاتا ہے وہ انسانوں اور بندوں والی زندگی گزارتا ہے، اور اسے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اسے دنیا انجوائے لگتی، وہ لطف کے ساتھ یہاں سانسیں لیتا ہے، وہ ہر دکھ اور غم کو بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کرتا ہے. اس شعر کی صورت میں کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے دکھوں کی بنیاد پہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اسے خدا نے مکر سے تعبیر کیا ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں دکھ کسے کہتے ہیں، وہ تو ابھی تمہارا انتظار کر رہے. حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ہم نے کہا کہ سیدہ ہمیں وہ کھانا کھلاؤ جو اللہ کے رسول آپ سے کھا کے بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ ام ہانی ایک بڑی مزیدار ڈش بناتی ہے. میرے رسول کا فقر اضطراری نہیں تھا کہ مجبوری کی بنیاد پہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھوک برداشت کرتے تھے. میرے محمد کا فقر اختیاری تھا، ورنہ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں فرشتے لا کے میرے محمد کی چوکھٹ پہ رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ام ہانی سے ہم نے درخواست کی ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین علی المرتضی کہ ہمیں وہ ڈش کھلاؤ جس کا اللہ کے رسول خاص الخاص ذکر فرمایا کرتے تھے. تو ہماری یہ بات سن کے ان کی آنکھیں چھلک پڑیں، کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول کی شان اور عظمت کیسے بیان کروں جس ڈش پہ میری حضرت نے تعریف فرمائی اور تم نے سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کتنی لذت والی ہوگی، میں بناؤں گی تو تم کھا نہیں سکو گے. کہا بناؤ، تو وہ بنائی گئی. صحابہ فرماتے ہیں وہ ڈش کیا تھی کہ ستووں کے آٹے کو پانی میں ابال رکھا تھا.
اور حضور نے دل لگی کے لیے فرمایا ہوگا امی ہانی آج تو نے کھانا پکانے میں بھی کمال کر دیا ہے تے اسی دانت ڈیکھا مار کے آنے ہیں لون زیادہ سی، چونکہ ہم جسم پرور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں اقدار اور ویلیوز کیا ہوتی ہیں، کسی کا دل کس طرح رکھا جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی وہاں روئے، اکیلی امی ہانی نہیں روئی، ہم بھی وہاں روئے اور ہم جی بھر کے روئے، اور ہم نے اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کیا کہ اللہ اتنا بڑا، اتنا پاک، اتنا نفیس، اتنا ستھرا لیڈر ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ کائنات ایسے محمد محمد نہیں کہتی، محمد میں خصائص ہیں، صفات ہیں، اعلیت ہے۔ فرشتے اس کے قدموں کی دھول پہ ایسی پہرا نہیں دیتے، آج تک اس کی قبر سے لے کے آسمان تلک اللہ نے پہرے بٹھا رکھے۔ کوئی وجہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، آپ اپنے نفس کو اپنے اختیار سے سکھاتے تھے، آپ کے پاس نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا وافر سامان موجود تھا۔ اللہ تعالی ہمیں روحانی انسان بننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان گرامی، ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے نفس یعنی کردار کو یاد رکھا جائے گا، اور ہمارے جو گزرے ہوئے ایام اور لمحات ہیں یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی اور ثبوت بنیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کا جہاں درمیان ہوتا ہے وہاں لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ کیا لفظ ہے؟ یہ ترجمہ ہے پیر دھیان نہ رکھیں، یہ ترجمہ کی ہے پیر دھیان نہ رکھیں، جے پیر رکھن چ خرابی ہو گئی نا مسئلہ، یعنی زندگی دھیان نہ گزاری، زندگی دا ایک ایک پیر پھوک کے رکھو، دھیان نہ زندگی گزارو، ہر آن والا ساتھ دھیان نہ لو، اور دن تے رات دا دھیان رکھو، گزرن والے لمحیاں دا احتساب کرو، سون تو پہلوں خود نو آپ دے سامنے کھڑا کرو تے آپ دے آپ کولوں معافی منگو کہ غلطی ہوئی ہے، مینوں ایویں نہیں سی کرنا چاہیے۔ 5-10 وار خود کو معافی منگو گے نا تے اللہ او گناہ تے برائی چھڈن دی توفیق بھی دے دے گا کہ انسان نو اس برائی تو نفرت پہ جائے گی۔ اے اللہ نے انسان دے جسم چ خوبی رکھی ہے، روح چ خوبی رکھی ہے کہ جیڑی چیز نہ پیار پاؤنا چاہے پہ جاندا ہے، جیڑی چیز تو نفرت کرنا چاہے ہو جاندی ہے۔ ایڈا انسان آپ دے ہتھوں نکلیا نہیں کہ بندہ کہے میں بے بس ہو گیا۔ اے صبر کرنا تے آوے تے سارے خاندان مرے تے صبر کرے، نہ صبر کرن تے آوے تے آپ دی مرغی مری تے پریشان ہو جائے۔ اینو اللہ نے پاور دیتی ہے، سکھایا ہے اینو۔ تو اپنے آپ کو سکھانا اور سمجھانا اور سمجھاتے رہنا، یہی آج کا موضوع ہے، گفتگو ہے، مجاہدہ نفس، اپنے نفس کی ٹریننگ کروانا۔ اس حوالے سے اگلے جمعے بات کریں گے۔ ہمارے معزز ساتھی کے بارے آپ سے دعا کی اپیل کی گئی ہے کہ حاجی محمد